عمر خطاب راجہ عمر خطاب یہ نعرے دیتے ہیں. میں ڈلتا ہوں. معزز خواتین و حضرات، صدر محفل، مہمان خصوصی، پارٹی کے مقتدرین، پیارے کامریڈ ساتھیوں، میں سب سے پہلے اپنی جانب سے بیرون ساتھیوں اور پارٹی کے عظیم کامریڈز، پیارے عظیم کامریڈ ساتھیوں کی جانب سے آپ سب کو سلام پیش کرتی ہوں. آپ سب ہمارے برادر پارٹیوں اور ممتاز ترقی پسند دانشوروں نے ہمارے قومی کنونشن میں شرکت فرما کر نہ صرف ہماری حوصلہ افزائی کی بلکہ بین الاقوامی امن تحریک کو تقویت پہنچائی. میں اس کے لیے ایک بار پھر آپ سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں. مجھے احساس ہے ٹائم بہت زیادہ ہو گیا ہے، آپ پر تقریروں کا بہت زیادہ تشدد ہو گیا ہے. بس اب میرے خیال سے لاسٹ ہمارے کوئی 2 اسپیکر ہیں. میں کم ٹائم لوں گی. مجھے احساس ہے کہ کافی دور دراز جگہوں سے آپ سب یہاں تشریف لائے ہیں. پیارے ساتھیوں، عموماً ہم سب لکھی ہوئی تقاریر نہیں کرتے بلکہ زبانی اور جذباتی انداز اختیار کرتے ہیں. زبانی اور جذباتی انداز اختیار کرتے ہیں، عوام کا خون گرماتے ہیں. معلوم نہیں کہ ہماری زبانی اور جذباتی تقریروں سے عوام کے خون میں کوئی جنبش پیدا ہوتی ہے یا نہیں، لیکن ہمارے اپنے خون میں کافی گرمی پیدا ہوتی ہے. اس سے مقررین کی صحت پر کافی مثبت اثرات پڑتے ہیں. میرے خیال سے ہم لکھی ہوئی تقاریر اس لیے بھی نہیں کرتے کہ ہماری کہی ہوئی باتیں کہیں ریکارڈ کا حصہ نہ بن جائیں. میں اگر کوئی میری کسی بات سے میرے کسی ساتھی کو تکلیف پہنچی ہو تو میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں. ہماری پارٹی کے رہنما اور اس دھرتی کا بیٹا ہمیشہ کہتا ہے کہ ہماری ماؤں نے ایسا کوئی جرم نہیں کیا کہ وہ پردیسی بچے پیدا کریں. یہ ریاست جموں کشمیر ہماری ہے، یہ زمین ہماری ہے، اس کے ہم وارث ہیں. یہ جنگلات، یہ پہاڑ ہمارے ہیں، اس کے تمام تر وسائل ہمارے ہیں اور ان وسائل کا استعمال عوام کی خوشحالی اور ریاستی باشندوں کی فلاح و بہبود کے لیے استعمال ہونا چاہیے. اب باہر سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ زمینیں تمہاری نہیں ہیں، یہ وسائل ہماری ترقی کے لیے استعمال نہیں ہو رہے. ہم پر جنگل سمگلرز اور ٹمبر مافیا حکومت کرتے ہیں. ہمارے قدرتی وسائل کی حفاظت کرنے والا کوئی نہیں ہے. ہم پر ایک گلا سڑا نظام مسلط ہے. ہم فرقہ واریت، تنگ نظری اور تعصبات کی آگ میں جل رہے ہیں. ہم ایک دوسرے پہ بندوقیں تانے ہوئے ہیں. ہمارے مستقبل کا فیصلہ ہم نہیں بلکہ وہ جو ہمارے مالک بنے ہوئے ہیں. اس مصروف دنیا کی چاکا چوند میں ہم اپنے عظیم ورثے کو یا تو بھول گئے ہیں یا پھر حقیقی علم کے اصولوں کی ساری راہیں بند کر دی. ہم نو دولتیاں بن گئے ہیں
جن کے پاس علم کا معیار محض گاڑی اور کوٹھی رہ گیا ہے، معاشرے میں خوشیاں لانے کا طریقہ ہی ہم بھول گئے ہیں، طبقاتی جبر کے خاتمے کے نعروں سے بلکہ سماجی اور پیداوار عمل میں حصہ داری سے ہوگا۔ یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ آلات پیداوار اور زرع پیداوار ہمارے رویوں، ہماری اخلاقیات اور سوچوں پر کس قدر اثر انداز ہوتے ہیں۔ کہیں بڑے مفکرین کا کہنا ہے کہ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ سماجی قوانین کا شعور حاصل کیے بغیر ہم سماج کو نہیں بدل سکتے۔ شعور کی طاقت سے ہم اپنے نظام کو بدل سکتے ہیں۔ ان عظیم دانشوروں کا دنیا بدلنے میں بہت عظیم کنٹریبیوشن ہے۔ آئیے ہم وہ علم حاصل کریں تاکہ ہم اپنے اور ریاست کے دشمنوں کا اصلی چہرہ پہچان سکیں۔ میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہماری پارٹی ایک ترقی پسند اور جمہوری پارٹی ہے۔ ہم ترقی کے غیر سرمایہ دارانہ نظام لانے کے پابند ہیں۔ سوشلزم ہماری جدوجہد کا بنیادی فلسفہ ہے۔ ریاست کی وحدت کی بحالی اور اس جبری تقسیم کا خاتمہ ہمارا فوری حل مقصد ہے۔ ہم بین الاقوامی قومیت کے پسند ہیں، تنگ نظری اور فرقہ واریت اور انتہا پسندی کا فوری خاتمہ چاہتے ہیں۔ حالیہ عوامی تحریک حقوق کی تحریک میں شریک تمام نوجوان جرأت مند نوجوانوں کو اور عوام کو میں خراج تحسین پیش کرتی ہوں۔ اس تحریک کی کامیابی کے لیے جس جرأت اور بہادری کا مظاہرہ کیا وہ دنیا بھر کی تاریخوں میں اہم نہ صرف ہے بلکہ اضافہ ہے۔ بیرون دنیا میں آباد کشمیری بالخصوص اپنی پارٹی کے رہنماؤں کو میں خراج تحسین پیش کرتی ہوں جن کی ہمیں تائید اور تحریک کو حمایت اثر رہی ہے۔ ہم اپنے عوام کی خوشیوں کے امین ہیں۔ میں انہی الفاظ کے ساتھ اپنے آپ سب سے اجازت چاہوں گی اور میں اپنے ہمارے جماعت میں جو شریک ہمارے انتہائی معزز نارتھ امریکہ کے پریزیڈنٹ سردار رشید یوسف صاحب جنہوں نے بڑی کم ٹائم میں آ کے 1 مہینے کے اندر آزاد کشمیر کی میں کافی حد تک تحریک کو اپنی منظم کیا، اپنی تنظیم سازی کی جگہ جگہ، اور میں سمجھتی کہ اتنے کم ٹائم میں انہوں نے بہت بڑا کام کیا۔ اسی طرح ہمارے ساتھی یورپ زون سے ساجد صاحب، ان کا بھی بہت میں سمجھتی ہوں کہ بڑا کنٹریبیوشن ہے۔ بہت عرصے بعد یہ اپنے وطن دیکھنا ان کو نصیب ہوا، اپنے پیاروں سے ملنا نصیب ہوا۔ انہوں نے بھی جماعت کے لیے بہت بڑھ چڑھ کے کام کیا۔ UN میں بھی ہمارے ساتھیوں نے جس قدر اپنی عوام کی، اپنی ریاست کی نمائندگی کی، میں کہتی ہوں وہ قابل ستائش ہے۔ اس طرح ہمارے مہمان جو پاکستان سے بہت دور سے آئے ہیں، کافی ٹائم سے ہمیں سن رہے ہیں، میں ان کی بھی مشکور ہوں۔ اپنی جماعت کے تمام ان لوگوں کی جو مختلف جگہوں سے قافلوں کی شکل میں آئے ہیں، راولہ کوٹ سے، باغ سے، تھوراٹ سے، مانگ سے، تراڑکھل سے، اجیرہ سے اور پنجاب زون سے اپنے ساتھیوں کو میں خراج تحسین پیش کرتی ہوں۔ اور اس پورے جو یہ پنڈال سجانے میں جن کا نام ہے کوٹلی کے ہماری شان ہے، ہمارے کامریڈ راجہ اعظم صاحب کو اور ان کی پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتی ہوں جنہوں نے ایک پورا امن اور آرگنائز ایک جو ہے وہ اجتماع کیا۔ میں ان کو مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ میں آپ سب سے اجازت چاہتی ہوں انہی الفاظ کے ساتھ۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ۔